بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ پراسرار مخلوقات جن کے بارے میں صدیوں سے کہانیاں سنائی جاتی ہیں حقیقت میں موجود ہو سکتی ہیں؟ وہ جنہیں ہم پریاں کہتے ہیں، کیا وہ صرف افسانوں کا حصہ ہیں یا پھر کہیں ہماری دنیا کے قریب ہی ایک ایسی دنیا بستی ہے جسے ہم دیکھ نہیں پاتے؟ آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک حیرت انگیز سفر پر، جہاں ہم جانیں گے مختلف تہذیبوں میں پریوں کا تصور کیا ہے، ان کی جادوئی طاقتیں کیسے کام کرتی ہیں، اور کیوں لوگ آج بھی ان کے وجود پر یقین رکھتے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں اس پراسرار اور جادوئی دنیا کی سیر کے لیے؟ آئیے پریوں کی دنیا کے پوشیدہ رازوں کو دریافت کرتے ہیں۔ پریوں کی دنیا ایک قدیم اور پراسرار موضوع ہے جو دنیا بھر کی مختلف تہذیبوں اور لوک کہانیوں میں اہمیت رکھتا ہے۔ ان کا ذکر قصے، کہانیوں، افسانوں اور مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ پریوں کا تصور مختلف ثقافتوں میں پریوں کا ذکر مختلف ثقافتوں میں مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، اور ہر تہذیب میں ان کے بارے میں الگ کہانیاں ہیں۔ یورپی روایات یورپی لوک کہانیوں میں پریاں عام طور پر چھوٹی اور جادوئی مخلوقات کے طور پر دکھائی جاتی ہیں جو انسانی دنیا کے قریب رہتی ہیں لیکن زیادہ تر نظر نہیں آتی۔ آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کی لوک داستانوں میں پریوں کی جادوئی سلطنتیں ہیں جنہیں سیدھی جگہوں یا پریوں کے ٹیلے کہا جاتا ہے، اور وہاں تک رسائی ممکن نہیں ہوتی۔ سیلٹک ثقافت میں پریاں اکثر پراسرار اور قدر خوفناک مخلوقات کے طور پر سمجھی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ کھیلتی ہیں اور کبھی کبھی ان کی زندگیوں میں مداخلت کرتی ہیں۔ جرمن لوک داستانیں جرمن کی کہانیوں میں بھی پریوں کا ذکر عام ہے، جیسے کہ برادرز گیم کی کہانیاں۔ ان میں عموماً پریاں انسانوں کی مددگار ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات نقصان بھی پہنچاتی ہیں۔ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کی لوک کہانیوں میں پریوں کا تصور کم عام ہے، لیکن یہاں جنات کا تصور زیادہ پایا جاتا ہے جن میں انسانوں کے ساتھ براہ راست رابطہ ہوتا ہے۔ پریوں کی دنیا کا اسلامی تناظر اسلامی تعلیمات میں براہ راست پریوں کا کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن جنات کا ذکر قرآن اور احادیث میں ملتا ہے جن کا انسانوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے اور وہ انسانوں کی طرح آزاد مرضی رکھتے ہیں۔ جنات اور پریوں کی مماثلت جنات اور پریوں کے درمیان کچھ مماثلتیں بھی پائی جاتی ہیں، جیسے کہ دونوں غیر مرئی مخلوقات ہیں اور انسانوں کے درمیان رہتے ہیں، لیکن پریوں کو عام طور پر زیادہ غیر مادی اور جادوئی مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ قرآنی تناظر قرآن میں جنات کی پیدائش آگ سے بتائی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ انسانی دنیا کے ساتھ تعامل کرتے ہیں، جبکہ پریوں کے بارے میں قدیم اسلامی روایات میں کوئی واضح ذکر نہیں ملتا۔ پریوں کی جادوئی طاقتیں پریوں کو عموماً جادوئی طاقتوں سے نوازا جاتا ہے جو انہیں قدرتی دنیا پر کنٹرول فراہم کرتی ہیں۔ قدرتی عناصر پر کنٹرول پریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فطری عناصر جیسے ہوا، پانی اور زمین پر کنٹرول رکھتی ہیں۔ خاص طور پر سیلٹک اور اسکینڈینیوین روایات میں پریاں درختوں اور جنگلات کی حفاظت کرتی ہیں، اور اگر کوئی ان کے علاقے میں مداخلت کرے تو وہ اسے نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ پریوں کی خوبصورتی اور ان کی محبت کچھ پریوں کو ایسی مخلوقات کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے جو خوبصورتی اور محبت کی طاقت رکھتی ہیں۔ کہانیوں میں وہ انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے ان کے دل جیت لیتی ہیں یا ان سے شادی کرتی ہیں۔ پریوں کے افسانے اور کہانیاں پریوں کے بارے میں کئی مشہور کہانیاں دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ سنڈریلا کہانی میں ایک بڑی گاڈ مادر دکھائی جاتی ہے جو سنڈریلا کی مدد کرتی ہے اور اسے جادوئی طریقے سے رقص کی رات کے لیے تیار کرتی ہے۔ پیٹر پین کی کہانی میں ٹنکر بیل ایک چھوٹی پری ہے جو پیٹر پین کی مدد کرتی ہے اور جادوئی دھول کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اڑنے کی طاقت دیتی ہے۔ آئرش پریوں کی داستانیں لیپرکونز اور دوسری آئرش پریوں کی کہانیاں بھی بہت مشہور ہیں، جن میں یہ مخلوقات لوگوں کو انعام دیتی ہیں یا انہیں دھوکہ دیتی ہیں۔ پریوں کی دنیا اور جدید سائنس کچھ لوگ پریوں کے تصور کو جدید سائنسی نظریات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ متوازی کائناتیں جدید سائنسی نظریات کے مطابق متوازی کائناتوں کا وجود ممکن ہو سکتا ہے۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ پریوں کی کہانیاں شاید ان مخلوقات کی طرف اشارہ کرتی ہیں
جو ایک متوازی دنیا میں رہتی ہیں اور کبھی کبھار ہماری دنیا میں نظر آتی ہیں۔ پیرانارمل سائنس۔ پیرانارمل محققین پریوں کو ایسے غیر مرئی مخلوقات کے طور پر دیکھتے ہیں جو ہماری کائنات کی غیر معمولی مخلوقات ہو سکتی ہیں۔ پریوں کا دنیا سے غائب ہونا۔ قدیم روایات کے مطابق پریاں پہلے زیادہ عام تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں نے ان کی دنیا میں مداخلت کی، جس کی وجہ سے وہ دنیا سے غائب ہو گئیں۔ جدید دنیا اور ٹیکنالوجی کا اثر۔ جیسے جیسے انسانوں نے ٹیکنالوجی اور مشینوں کا استعمال بڑھایا، پریوں کے بارے میں کہانیاں کم ہو گئیں۔ لوگ کہتے ہیں قدیم زمانے میں جب فطرت کے قریب زندگی گزارنے کا رواج تھا، پریوں سے ملاقاتیں زیادہ ہوتی تھیں۔ پریوں کے ساتھ انسانوں کا تعلق۔ پریوں کے ساتھ انسانی تعلقات کی کہانیاں لوک داستانوں میں عام ہیں۔ انسانوں کا اغوا ہونا۔ کئی کہانیوں میں ذکر ہے کہ پریاں انسانوں کو اغوا کر کے اپنی دنیا میں لے جاتی ہیں، جہاں وقت بہت سست ہوتا ہے۔ انسان واپس آنے پر محسوس کرتے ہیں کہ کئی سال گزر چکے ہیں۔ پریوں کی مدد اور دشمنی۔ بعض کہانیوں میں پریاں انسانوں کی مدد کرتی ہیں، جیسے کہ ان کے لیے سونا تیار کرتی ہیں یا بیماریوں سے نجات دیتی ہیں، جبکہ بعض اوقات وہ نقصان بھی پہنچاتی ہیں۔ پریوں کی دنیا کے مقبول افسانے اور لوک داستانیں۔ پریوں کے بارے میں دنیا بھر میں کئی مقبول کہانیاں پائی جاتی ہیں۔ آئرلینڈ۔ آئرلینڈ میں پریوں کے ٹیلے اور جنگلات ان کی دنیا کے داخلے کے طور پر سمجھے جاتے ہیں۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر کوئی ان جگہوں پر مداخلت کرے گا تو وہ پریوں کی ناراضگی کا شکار ہو سکتا ہے۔ آئس لینڈ میں بھی پریوں کے پہاڑ کی روایات موجود ہیں۔ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ان پہاڑوں میں پریاں رہتی ہیں، اور اگر کوئی ان کی سرزمین پر قبضہ کرتا ہے تو وہ ان کے خلاف انتقام لے سکتی ہیں۔ پریوں کی دنیا قدیم لوک کہانیوں اور افسانوں کا حصہ رہی ہیں، اور ان کے بارے میں کئی مختلف نظریات اور کہانیاں موجود ہیں، چاہے وہ خوبصورت اور مددگار ہوں یا پراسرار اور خطرناک۔ پریوں کی دنیا ہمیشہ سے انسانی تخیل کا حصہ رہی ہیں۔ محترم ناظرین، کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پریاں ہوتی ہیں۔ انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔